عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ادارہ آپ کا ہے، مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑیں اور جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے ضرور پورا کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے جو صورتحال اس وقت بھارت میں دلتوں کو لے کر کے بالخصوص مندروں میں جو صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے اس کو 2022 کا ڈیجیٹل میڈیا تو کہا نہیں جا سکتا، بلکہ ہم پرانی انہی اتوار کی جانب لوٹ رہا ہے یہ بھارت، جہاں ایک خوفناک منظر دیکھنے کو ملتا تھا، بالخصوص خواتین اور ہمارے پسماندہ طبقات جو ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بنگلورو کے ایک مندر میں خاتون کو لاتے مارنے، گھسیٹنے اور لاٹھیوں سے مارنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہو گیا کہ اب جو ہے مندر کے پجاریوں کی لگاتار تنقید کی جا رہی ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا میں۔ متاثرہ خاتون کی شناخت ہیماوتی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے اور اس نے امرتا حالی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے اور کہا کہ واقعہ 21 دسمبر کو پیش آیا تھا۔ ملزم منی کرشنا امرتا حالی علاقے میں لکشمی نرسمہا سوامی مندر کا دھرم رشی ہے اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون کو بار بار تھپڑ مارے جا رہے ہیں، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے۔ ملزم کو اسے لاٹھی سے پیٹتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے جبکہ وہ پناہ کے لیے دوڑ رہی ہے۔ منی کرشنا کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 354 کے تحت کیس درج کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اونچ نیچ اور ذات پات کی یہ سیاست اور یہ سارا گھٹیا ماحول اس وقت چل رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ صرف دیوی کے درشن کے لیے یہاں پہنچی تھی، لیکن اپنے آپ کو بڑے سماج سے کہنے والا درندے نے اس کی جو ہے حالت خراب کر دی۔ ناظرین گرامی، کبھی شام سے، کبھی یمن سے، کبھی فلسطین سے بڑی ہی مجبور و بےکس خواتین کی، معصوم بچیوں کی، طالبات کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جو بہت ہی دلدوز ہوتی ہیں اور ان کی حال زار کو بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ اسی درمیان میں ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جو ایک بے گھر شامی خاتون کی ہے، جس میں وہ دلسوز فریاد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور پوری عرب دنیا کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ شام میں جاری خانہ جنگی نے عام شہریوں کا نہ صرف سکون برباد کر رکھا ہے بلکہ ہر طرف بھوک اور افلاس کے ڈیرے ہیں۔ اس کی تازہ مثال سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ایک ویڈیو ہے جس میں بھوک سے نڈھال ایک عمر رسیدہ خاتون کو کھانے کے لیے فریاد کرتے سنا جا سکتا ہے۔ یہ خاتون ایک شامی پناہ گزین کیمپ میں رہ رہی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بات کرتے ہوئے اپنا دکھ درد بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ بیماری اور بھوک کی علامات خاتون کے چہرے پر عیاں ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا وہ کون ہے، پناہ گزین کیمپ میں رہائش پذیر ہے، آیا وہ شام کی ہیں یا لبنان کے کسی کیمپ میں رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ میں مصیبت زدہ بزرگ خاتون کا کہنا ہے کہ خدا کی قسم جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے کھا لیا، میرے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، میرے پاس ادا کرنے کو روٹی کی قیمت بھی نہیں ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ دمے کا شکار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس دوائی ہے جو میں پیتی ہوں، مگر کھانے پینے کو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلکہ خود اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق شام کے اندر اس وقت 6.7 ملین سے زائد شامی باشندے بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ ترکیہ، لبنان، اردن سمیت ہمسائے ممالک تقریباً 5.5 ملین شامی مہاجرین کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس قدر اتنی بڑی تعداد میں ہمسایہ ممالک کی جانب سے، مسلم ممالک کی جانب سے
यहाँ के पनाह गुज़ीरों को जगह देने के बावजूद उससे बड़ी तादाद ऐसी है जो आज भी बेघर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इस जैसी सुपर ताकतें जब किसी मुल्क में जंग थोप देती हैं तो असल में नुकसान किसको उठाना पड़ता है। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा सुने, फिर मैं लौटता हूँ। والله قال لك بيني وبينك والله بهدلت ابني والله العظيم خبر اكل ما عندي والله اكل ما بس ما تصير بالكسر معي ناكل خبز في بيتي ما اكل والله في حالة الخبز معي عندي دواء بدي اشربه بشربه من دون الاكل والله ما اعرف وش حالة اخرتي والله العظيم بتني مرمر من دون اكل عم اشربه من دون اكل الدواء. سلامتك يا خالتي ما تشوف شيء. سلامتك يا خالتي سلامتك. तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मुतल्लका मुस्लिम खातून को अपने साबिका शोहर से न सिर्फ इद्दत के दौरान बल्कि उसकी दोबारा शादी करने या अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए नफ़का हासिल करने का हक़ है। किफ़ालत ऐसी होनी चाहिए कि वो वही ज़िंदगी गुजार सके जैसी तलाक से पहले गुजार रही थी। अदालत ने यह भी कहा कि मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के सेक्शन 2/3 के तहत मुतल्लका मजिस्ट्रेट के सामने अपने साबिका शोहर से गुजारा भत्ते के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है। अदालत ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गाजीपुर के हुक्म को एक तरफ रख दिया, जिसमें सिर्फ इद्दत की मुद्दत के लिए गुजारा भत्ता देने को गैर कानूनी करार दिया गया और कहा कि अदालत ने हुक्म कानूनी दफात और शवाहिद को दुरुस्त तरीके से देख के बगैर दिया था। अदालत ने मजाज मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया है कि वो 3 माह के अंदर अंदर ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारा भत्ता और महर की वापसी का हुक्म दे और उस वक्त तक साबिक शोहर को हिदायत की गई कि वह अपनी मुतल्लका बीवी को माहाना 5,000 रुपये का उबूरी गुजारा भत्ता अदा करता रहे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो कानून है उससे हट कर के कुछ ऐसा फैसला इस वक्त सामने लाया है जिसमें ताउम्र नफ़का का कानूनी हक़ इस वक्त हाई कोर्ट की जानिब से मुस्लिम मुतल्लका को पेश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, क्या इंडिया में एक ख़ास कानून सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हाँ, इंडिया में एक मजहबी तंजीम ने मजहब की तब्दीली से मुतालिक बनाए गए हालिया कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में इस बुनियाद पर चैलेंज किया है कि यह मजहब की आज़ादी और फ़र्द की प्राइवेसी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। इस दरख्वास्त में मुल्क की 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में बनाए गए ऐसे कवानीन की निशानदेही की गई है। मजहब तब्दील करना इंडिया में तवील अरसे से हसास मसला रहा है। अगरचे इंडियन आइन हर फर्द को ज़मीर की आज़ादी और मजहब पर अमल और तबलीग का हक देता है, लेकिन बहुत सी रियासतों ने ऐसे कवानीन नाफिज किए हैं जिनके बारे में नाकिदीन का कहना है कि ये लोगों के बुनियादी हुकूक पर हमला है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि इन कवानीन को बैनुल मज़ाहिब जोड़ों को हरासा करने और उन्हें मुजरिमाना मुकदमात पर फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन कवानीन को जमीयत ने चैलेंज किया उनका मकसद बज़ाहिर मजहब की आज़ादी को आसान बनाना है ताकि गलत बयानी, ज़बरदस्ती, गैर ज़रूरी असर व रसूख, जबर, रग़बत या धोखादही की बुनियाद पर की गई मजहब की तब्दीली पर नज़र रखी जा सके। लेकिन इन कवानीन के कई मुतनाज़ हिस्सों के मुताबिक मजहब तब्दील करने का इरादा रखने वाले शख्स को और तब्दील कराने वाले मजहबी पेशवा पर लाजमी है कि मजहब तब्दील करने से पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को आगाह करें। ये कवानीन मजहब तब्दील करने वालों के रिश्तेदारों को भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की इजाज़त देते हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर वालिदैन या क़दामत पसंद मजहबी तंजीमें उन शादीशुदा जड़ों के खिलाफ करती हैं जिनमें मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ अलहिदा मजहब से हो। इंडिया की कम से कम 10 रियासतों में तब्दीली मजहब मुखालिफ कवानीन पहले से मौजूद है या हाल में मुतारिफ कराए गए हैं। तब्दीली मजहब मुखालिफ कवानीन को पहली बार 1960 की दहाई में अदालतों में चैलेंज किया गया था जब रियासत उड़ीसा ने इस तरह का कानून मुतारिफ करवाया था।
لیکن ججوں نے اس طرح کے مختلف مقدمات میں مختلف بنیادوں پر متضاد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ قوانین فرد کی پرائیویسی کے منافی ہیں۔ اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ ان قوانین کی وجہ سے زیادہ مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ٹائمز نے جنوری 2021 میں رپورٹ کیا تھا کہ اتر پردیش میں تبدیلی مذہب سے متعلق قانون کے نافذ ہونے کے بعد سے 16 FIR درج ہوئی، جن میں کل 86 متاثرین میں سے 79 مسلمان تھے جن پر عورتوں کو پھنسانے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کا الزام تھا۔ ان میں سے کئی قوانین پہلے سے ہی عدالتوں میں چیلنج کیے جا چکے ہیں۔ مثلا نومبر 2022 میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی شخص کو دوسرا مذہب اختیار کرنے سے پہلے انتظامیہ کو مطلع کرنے کی شرط بنیادی طور پر غیر آئینی ہے۔ تاہم مدھیہ پردیش کی ریاستی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، جس کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے 2 جنوری کو کہا کہ مذہبی تبدیلی کے ہر معاملے کو غیر قانونی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقدمے کی مزید سماعت 7 فروری کو ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت مسلمانوں کو، اس خاص مسلم وہ نوجوانوں کو جو پہلے سے ہی غیر مسلم بہنوں سے شادی کر چکے ہیں، ان کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے اس قانون کی اس وقت جو ہے پوری طرح سے مخالفت ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ پہلو ایسے رکھ دیے گئے ہیں جس سے کھلم کھلا جو لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی اس قانون کو تھوپ کر کے ان کو سزا دلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور صرف عصبیت کی بنیاد پر۔ ناظرین گرامی، سال 2024 کے جنوری میں رام مندر عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا جائے گا، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اعلان کی ایک دن بعد کہ ایودھیا میں رام مندر اگلے سال 1 جنوری تک تیار ہو جائے گا، شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے سیکریٹری چمپت رائے نے جمعہ کو اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ مندر کی تعمیر کا کام 2024 تک مکمل ہو جائے گا، اسے جنوری کے مہینے میں عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ورہ کے سبروم میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ راہل بابا سبروم سے سن لے کہ 1 جنوری 2024 کو ایودھیا میں بہت بڑا رام مندر بن جائے گا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو تو معلوم ہے کہ کانگریس اور راہل گاندھی اور گاندھی فیملی کو ہمیشہ سے ہندو مخالف بنا کر کے یا بتا کر کے یا پھر ریلیوں میں اس قسم کے بھاشن دے کر کے بی جے پی پوری طرح سے جو ہے وہ ہندوؤں کی اس کی صرف اکیلی محافظ ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے، اور اس سے ان کو بھرپور ساتھ بھی ہوا ہے، ملا بھی ہے، اور آگے بھی ان کو امید ہے کہ 2024 میں اسی رام مندر کو دکھا کر کے ہندوؤں کو ورغلا کر کے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ادھر نیو یارک سے ایئر انڈیا کی پرواز میں خاتون مسافر پیشاب کرنے کے ملزم شنکر مشرا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، بنگلورو سے گرفتار کیا گیا اور آج ہفتے کو گرفتار کیا گیا، اسے دہلی لایا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ مبینہ طور پر وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بنگلورو کے سنجے نگر کے گیسٹ ہاؤس میں اکیلا رہ رہا تھا۔ امکان ہے کہ انہیں دہلی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے جو ہے اپنی مسافر خاتون پر پیشاب کر دیا تھا جو دہلی پرواز کی بزنس کلاس میں سفر کر رہی تھی، اور گزشتہ سال 26 جنوری کو ایئر انڈیا کی نیو یارک دہلی پرواز کے درمیان میں سارا معاملہ پیش آنے کے بعد بہت ہی زیادہ اس پر تنقیدیں ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،